پیپلز پارٹی کی ضمن الیکشن میں بڑی کامیابی N171 رحیم یار خان کے نتائج فارم 47 جاری کر دیا گیا۔ مختوم طاہر رشید الدین 58,178 کی لیڈ سے کامیاب، جبکہ 1,16,429 ووٹ حاصل کیے۔ حسان مصطفیٰ نے 58,251 ووٹس لیے اور دوسرے نمبر پر رہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی ضمن الیکشن میں بڑی کامیابی N171 رحیم یار خان کے نتائج سامنے آ چکے، فارم 47 جاری ہو چکا۔ مختوم طاہر رشید الدین 58,178 کی لیڈ سے کامیاب ہو گئے ہیں۔ 1,16,429 ووٹس حاصل کیے، جبکہ ان کے مد مقابل حسان مصطفیٰ 58,251 ووٹس لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ پیپلز پارٹی کے ضمنی انتخابات ہوئے، جس میں پیپلز پارٹی نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ N171 رحیم یار خان میں میدان مار لیا ہے، فارم 47 جاری ہو چکا۔ مختوم طاہر رشید الدین 58,178 ووٹس کی لیڈ پر ہیں، جبکہ مخدوم طاہر رشید الدین نے 1,16,429 کل ووٹ حاصل کیے۔ ان کے مد مقابل آزاد امیدوار حسان مصطفیٰ نے 58,251 ووٹس لیے اور دوسرے نمبر پر رہے۔ اب آپ کو بتائیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے مختوم طاہر رشید الدین کی ملاقات۔ ضمنی انتخابات میں کامیابی پر مختوم طاہر رشید الدین کو مبارکباد پیش کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے مختوم طاہر رشید الدین کی ملاقات۔ ضمنی انتخابات میں کامیابی پر مختوم طاہر رشید الدین کو مبارکباد پیش کی۔ بلاول بھٹو کا ووٹرز اور سپورٹرز سے اظہار تشکر۔ ہماری برتری باوقار سیاست کی فتح ہے، عوامی مسائل کے حل میں کوئی کوتاہی نہ برتی جائے۔ آپ کو بتا رہے ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے مختوم طاہر رشید الدین کی ملاقات۔ ضمنی انتخابات میں کامیابی پر مختوم طاہر رشید الدین کو مبارکباد پیش کی۔ کہا کہ ووٹرز اور سپورٹرز سے اظہار تشکر کرتے ہیں، ہماری برتری باوقار سیاست کی فتح ہے، عوامی مسائل کے حل میں کوئی کوتاہی نہ برتی جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے مختوم طاہر رشید الدین کی ملاقات۔ ضمنی انتخابات میں کامیابی پر مختوم طاہر رشید الدین کو مبارکباد پیش کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے مختوم طاہر رشید الدین نے ملاقات کی۔ ضمنی انتخابات میں کامیابی پر مختوم طاہر رشید الدین کو مبارکباد پیش کی گئی۔ بلاول بھٹو کی جانب سے کہا گیا کہ ووٹرز اور سپورٹرز سے اظہار تشکر کریں، ہماری برتری باوقار سیاست کی فتح ہے، عوامی مسائل کے حل میں کوئی کوتاہی نہ برتی جائے۔ ملتان پولیس کا رواں سال جرائم کی شرح میں کمی کا دعویٰ۔ پولیس کی طرف سے جاری 8 ماہ کی رپورٹ کے مطابق ایمرجنسی ہیلپ لائن 15 پر سنگین وارداتوں کی کالز میں واضح کمی ہوئی ہے۔ ملتان پولیس جرائم پیشہ افراد کے خلاف ان ایکشن، ضلع میں جرائم کی شرح میں کمی آنے لگی۔ پولیس کی طرف سے جاری 8 ماہ کی رپورٹ کے مطابق ایمرجنسی ہیلپ لائن 15 پر سنگین وارداتوں کی کالز میں واضح کمی ہوئی۔ پولیس حکام کے مطابق 15 پر جرائم بارے کالز میں کمی پولیس کارکردگی میں بہتری کی عکاس ہے۔ ASP کینٹ طیب وزیر کا کہنا ہے کہ جنوری سے اگست کے درمیان رابری کی 15 کالز میں سے گزشتہ سال کی نسبت 7% کمی دیکھی گئی۔ گاڑیاں چھیننے کی وارداتوں کی 15 کالز میں سے 20%، موٹر سائیکل چھیننے کے کیسز میں 16% کمی ہوئی۔ کار چوری کی وارداتوں میں 33%، موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں 24% کمی ریکارڈ کی گئی۔ دیگر گاڑیاں چھیننے کی وارداتوں کی 15 کالز میں 23% کمی ہوئی۔ ASP کینٹ کا کہنا تھا کہ ملتان میں 8 ماہ کے دوران پراپرٹی کیسز میں گزشتہ سال کی نسبت 11% کمی دیکھنے میں آئی۔ رواں سال ڈکیتی کے کیسز میں 36% کمی ہوئی۔ رابری کیسز میں 7% کمی دیکھنے میں آئی، جبکہ منشیات فروشوں کے خلاف گزشتہ سال کی نسبت 58% زیادہ مقدمات درج کیے گئے۔ ناظرین، مہنگائی میں کمی کے ثمرات۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں 2% کمی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود 19.50% سے کم کر کے 17.50% کر دی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی کا شرح سود میں کمی کا فیصلہ۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے شرح سود میں 2% کی بڑی کمی کر دی۔ اسٹیٹ بینک کی طرف سے جاری اعلامیے کے مطابق پالیسی ریٹ کم کر کے 17.50% کر دیا گیا۔ اس سے پہلے پالیسی ریٹ 19.50% تھا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق 2 ماہ میں مہنگائی میں اضافے کی شرح تیزی سے کم ہوئی ہے۔ مہنگائی کی شرح 34 ماہ کی کم ترین سطح سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اگست 2024 میں مہنگائی کی شرح 9.64% رہی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں بھی کمی دیکھی گئی۔ اگست 2024 میں تجارتی خسارے میں بھی کمی ہوئی۔ ملتان سمیت صوبہ بھر میں بیشتر NGOز کا شہری آبادی سے دور سکول لینے سے انکار۔ 576 سکولوں میں بچوں کے داخلے 50 سے بھی کم ہونے کا انکشاف۔ آبادی سے دور سکولوں میں NGOز کے اساتذہ بھی پڑھانے کو تیار نہیں۔
پیف کی جانب سے خصوصی مراعات کی پیشکش کے باوجود اساتذہ کی عدم دلچسپی، پیف نے 5800 اسکولوں کو پرائیویٹ شعبے دینے بارے درخواستیں منظور کی تھیں۔ 5800 میں سے زیادہ تر اسکولز کو پرائیویٹ شعبے کی جانب سے چلانے کا معاہدہ طے پا گیا۔ آبادی سے دور اسکول مخیر حضرات کی جانب سے اراضی دینے پر بنائے گئے تھے۔ متعلقہ اسکولز کی اراضی محکمہ تعلیم کی ملکیتی زمین نہ ہونے کے باعث مشکلات۔ پرائیویٹ شعبے کی اسکول لینے میں عدم دلچسپی پر سرکاری اسکولوں میں اساتذہ پڑھائیں گے۔ ملتان سمیت صوبہ بھر میں بیشتر این جی اوز کا شہری آبادی سے دور اسکول لینے سے انکار۔ 576 اسکولوں میں بچوں کے داخلے 50 سے بھی کم ہونے کا انکشاف ہے۔ آبادی سے دور اسکولوں میں این جی اوز کے اساتذہ بھی پڑھانے کو تیار نہیں ہیں، جبکہ پیف کی جانب سے خصوصی مراعات کی پیشکش کے باوجود بھی اساتذہ کی عدم دلچسپی ہے۔ پیف نے 5800 اسکولوں کو پرائیویٹ شعبے کو دینے بارے درخواستیں منظور کی تھیں۔ 5800 میں سے زیادہ تر اسکولز کو پرائیویٹ شعبے کی جانب سے چلانے کا معاہدہ طے پا گیا۔ آبادی سے دور اسکول مخیر حضرات کی جانب سے اراضی دینے پر بنائے گئے تھے۔ متعلقہ اسکولز کی اراضی محکمہ تعلیم کی ملکیتی زمین نہ ہونے کے باعث مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پرائیویٹ شعبے کی اسکول لینے میں عدم دلچسپی پر سرکاری اسکولوں میں اساتذہ پڑھائیں گے۔ خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات میں اضافہ ہونے لگا، پنجاب حکومت کا خواتین کا تحفظ یقینی بنانے کا حکم۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہراسگی سے بچاؤ کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہونے لگا، پنجاب حکومت کا خواتین کا تحفظ یقینی بنانے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں اسکول گارڈز کی ریگولرائزیشن کی درخواست دائر۔ اسکول گارڈز ریگولرائزیشن کیس میں 52 افراد نے کورٹ سے رجوع کیا۔ حکومت پنجاب کا اسکول گارڈز کی ریگولرائزیشن پر سخت موقف ہے، قانونی چارہ جوئی کا سامنا۔ پنجاب میں اسکول گارڈز کو ریگولرائز کرنے کے احکامات واپس لینے کی ہدایت ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں راولپنڈی بینچ میں اسکول گارڈز کی ریگولرائزیشن کی درخواست دائر۔ ملتان سے پنجاب کے سرکاری اسکولوں کے اندراج ڈیٹا میں تضاد سامنے آ گئے۔ وزیر اسکول ایجوکیشن کا نااہلی اور سست روی پر ایجوکیشن افسران پر اظہار برہمی۔ ایپ پر اندراج ڈیٹا کی غلط رپورٹنگ پر وزیر اسکول ایجوکیشن کا سخت نوٹس۔ اسکول سربراہان کو 72 گھنٹے میں درست اندراج ڈیٹا فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ ملتان میں واسا کے یونین رہنماؤں ٹیوب ویل آپریٹر کے ملازمت سے برطرفی۔ لیبر کورٹ ملتان نے برطرفی معطل کر دی۔ لیبر کورٹ کا واسا حکام سے 24 ستمبر کو جواب طلب ہے۔ واسا ملازم اور یونین رہنما ملک منیر ہانس نے درخواست دائر کی تھی۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں واسا کے یونین رہنما اور ٹیوب ویل آپریٹر کے ملازمت سے برطرفی۔ پپلا کے موزہ بھکڑ اور موزہ شاہ نواز والا کے مکینوں کے لیے خوشخبری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دونوں موزہ جات کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی۔ سابق ایم پی ملک فیروز جویا نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ذاتی حیثیت میں ملاقات کی۔ دونوں موزہ جات کو دریائی کٹاؤ سے محفوظ بنانے کے لیے 16 کروڑ کے فنڈز جاری کیے گئے۔ دریائی کٹاؤ سے ہزاروں ایکڑ قیمتی اراضی اور گھر دریا برد ہو گئے تھے۔ ملک فیروز جویا کا کہنا تھا دریائی کٹاؤ روکنے کے لیے بہترین سٹڈز تعمیر کیے جائیں گے۔ ملتان میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا ریسکیو آپریشن، 2 بیکاری بچے حفاظتی تحویل میں لے لیے گئے۔ بچوں میں 7 سالہ علی اور 6 سالہ منا ولد عبدالوہاب شامل ہیں۔ بچوں کو نشتر اسپتال روڈ سے حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا۔ بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو بچوں کے لواحقین کی تلاش میں ہے۔ ملتان میں جشن عید میلاد النبی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ عید میلاد النبی کی مناسبت سے گھر اور گلیاں سجانے کے سٹالز پر بچوں، نوجوانوں اور بزرگوں کا رش ہے۔ رنگ برنگی لائٹس، جھنڈے اور بیجز سمیت دیگر اشیاء شہریوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ ملتان میں عاشقان رسول جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے پرجوش۔ عید میلاد النبی پر گھروں اور گلیوں کو سجانے کے لیے جگہ جگہ سٹالز قائم کر دیے گئے۔ سٹالز پر بچوں، نوجوانوں اور بزرگوں کا رش، رنگ برنگی لائٹس، جھنڈے اور بیجز سمیت دیگر سجاوٹی سامان شہریوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ عاشقان رسول کہتے ہیں کہ ہر سال آقا کی ولادت کا مہینہ دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ بچے کو ہم نے جھنڈا لے کے دینا ہے اور یہ کیب لے کے دی ہے۔ چھوٹا سا بچہ بھائی خوشی کے لیے ہم اس کو لے کے دے رہے ہیں کہ چلو یار 12 اول بھی آ رہی ہے، اس کے موقع پہ ہمیں بنانا چاہیے۔ ہمارے لیے اچھا ہے، یہ ہمارے نبیوں کے لیے اچھا ہے یہ کہ بھی ہم یہ موقع ملا ہمارے ہوئے بنانے کا۔
आशिकान रसूल का कहना था कि अपने घरों में महफिल करवाते हैं और घरों को सजाते हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पुरजोश तरीके से मनाते हैं और वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातमुन नबी हैं, आखिरी नबी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनका हर साल इसी तरह से इस्तकबाल करते हैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ का, और इनको मजीद चार चांद लगाने के लिए अपने घरों में बाहर महफिलें वगैरह भी इंतजाम किए जाते हैं। स्टॉल्स मालकान के मुताबिक महंगाई के बावजूद आशिकान रसूल घर सजाने का तमाम सामान खरीद कर ले जा रहे हैं। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान।